موبائل پر بدون ضرورت تصویریں نہ بنایا کریں. ایک ہے کہ آپ نے ایک درس آگے پہنچانا ہے یا دین کی بات پہنچانی ہے تو وہ ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمان ابن ثابت، نعمان ابن بشیر نہیں تھا. بہرحال جو بھی بھائی بیمار ہیں اللہ شفا دے. 28 ہفتوں کے بعد بچہ پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوگا. میری امی کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال جو لوگ اہل بدعت کے خیالات رکھتے ہیں اللہ ان کو اہل سنت بنائے. اذان کے بعد دعا ہاتھ کھڑے کر کے بھی مانگ سکتے ہیں ورنہ بغیر کھڑے کیے بھی مانگ سکتے ہیں. اذان کے بعد صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے. مغرب کے قریب نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز میں فرض کی قضا ہوگی اور وتر کی قضا ہوگی. استقبال جو ہے وہ کعبے کا ہی ہوگا. حجر اسود کعبے میں لگا ہوا ہے نا. اگر عمرے میں ہم نے طواف اور صفا مروہ کر لیا اور ٹائم ہے ابھی حلق نہیں کرایا تو وہ نفلی طواف کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. مثالی اسکول کے استاد کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. پتہ نہیں بڑے پیر آتے ہیں کیا آتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ بھی تو ہو تو بتاؤں نا. احرام باندھا ہوا تھا، پجامہ اتارا یاد نہیں رہا، جدہ ایئرپورٹ پہ پجامہ اتارا دم پڑ گئی. بوڑھی ماں جہاں ہمارے ساتھ تھیں ہوٹل میں انہوں نے کپڑے بدلے، کوئی حرج نہیں. کتنے عمرہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. دم اور صدقہ مکے میں ادا کریں. میں انڈیا سے جدہ آیا بغیر احرام کے، پھر بعد میں طائف کے میقات سے عمرہ کیا، عمرہ ہو جائے گا. تمام انبیاء کرام جو ہیں علیہم الصلوات والتسلیم اپنی قبور مبارک میں زندہ ہوتے ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم. تین چار رشتے آتے ہیں لیکن فائنل نہیں ہوتے. تو آپ ایسا کریں کہ سورۃ الرحمن یا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بار بار پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال جو بدعتی ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. جدہ سلیمانیہ میں رہتے ہیں تو ہم وہاں اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. فون پر نکاح نہیں ہوتا. قضا نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسے ادا پڑھتے تھے. سید حسن کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. دوران طواف حتیم میں داخل ہونا منع ہے، طواف باطل ہو جائے گا. طواف ختم کر کے بعد میں جائیں. پتہ نہیں کیا ہے، ایک جوانی کی حالت میں ایک لڑکی کو بھگا کے لے گیا، والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لی. ابھی اس کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ آدمی فوت ہو گیا اور بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے. کیا وہ بیٹی شادی کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس بیٹی کا کیا قصور ہے؟ بڑی بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں نا. یہ پتہ نہیں بہرحال کیا لکھا ہے، پڑھا ہی نہیں جاتا نا. حرم میں اگر ٹیک لگا کے آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے.
یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ کی موت دے یا مدینے کی، کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ امریکہ میں ہم رہتے ہیں، بچوں کی اصلاح کے لیے قرآن پاک میں ہے جو دعا ہے وہ جو ہے اس کو تلاوت کیا کریں، اور اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور اسی طرح اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ احرام کی نیت میقات کی، مدینے سے مکے آئے، رات کو عمرہ کیا، نمازیں آئیں، وضو کرنا پڑا، میں نے کیپ اوپر سے بڑا حجاب لیا تھا، وضو کے دوران سر کی ٹوپی نہیں اتاری اور ہاتھ گیلا کر کے ٹوپی کے اوپر سے مسح نہیں ہوتا، وہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے ملنے کے لیے تیار ہوتی ہوں، لیکن شوہر تیار نہیں ہوتے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ورنہ جیسے عورت کو حکم ہے شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار رکھے، اچھا کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے۔ میری بیٹی ہے، قرآن حفظ کرانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی۔ بہرحال اس کے لیے دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ میرے شوہر کو گالی دینے کی عادت، یہ بہت بری عادت ہے۔ گالی دینا جو ہے منافق کی صفت ہے، اذا خاصم فجرا۔ بہرحال آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو دوبارہ عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ دونوں ہاتھوں سے بھی مصافحہ جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے، اور سینے سے سینہ ملانا بھی جائز ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن سجدہ کرنا ناجائز ہے۔ جو عمرہ کر کے ہے اس کو حاجی کیوں کہے؟ اس نے حج کیا ہی نہیں۔ زبردستی کسی سے طلاق نہیں لی جا سکتی۔ اگر میں 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، ان کا عقیقہ کروں، اگر گائے لے کے کروں ٹھیک ہے، 7 بکریاں اس میں ہوتی ہیں۔ میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد بیوی سے 15-20 جگہ کینچی سے سر کے بال کٹوائے، ٹھیک ہے آپ پر دم نہیں ہے، لیکن غلط بات ہے، آپ کو اچھی طرح سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹوانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دم نہیں آپ پر۔